إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، وہی ہماری روزیوں کا مالک ہے۔ انسان کے پاس جو بھی روزی آتی ہے اس کے دو ذرائع ہیں، ایک حلال ذریعہ ہے، دوسرا حرام ذریعہ ہے۔ اگر حلال ذریعے سے ہم روزی حاصل کریں گے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اگر حرام ذریعے سے ہمارے پاس روزی آتی ہے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ حلال روزی کے فوائد اور اس کے ذرائع کیا ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبے میں اس پر گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ہماری کمائی حرام ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اور حرام کمائی کی شکلیں کیا کیا ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہو چکے ہیں، اس کا چہرہ خاک آلود ہو چکا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو وہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یقول یا ربی یا ربی، اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، فأنا یستجاب لذلک، اس نے جو کھانا کھا کر آیا وہ حرام کا تھا، جو پانی پیا وہ حرام کا تھا، جو لباس اس نے پہنا ہے وہ حرام کا تھا، وغذی بالحرام، وہ حرام مال سے ہی پلتا رہا، فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟
معلوم یہ ہوا کہ اگر ہماری کمائی حرام ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ حرام کمائی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان عمل تو کرتا ہے لیکن اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے اور اس سے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کا صدقہ اور خیرات بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حرام کما لیں گے، ان کی کمائی حرام ہے لیکن مسجد بنوا دیں گے، مدرسہ میں دے دیں گے، یتیم خانے بنوا دیں گے، لوگوں کی مدد کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، حرام کمانے والا کتنا بھی صدقہ خیرات کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام مال سے اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے، اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے۔ تو دنیا میں عبادتیں نہیں قبول ہوئیں، صدقہ خیرات بھی قبول نہیں ہوا، اور آخری انجام کیا ہے؟ جہنم۔ حرام کو معمولی نہ سمجھیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنی کمائی کو حلال کرنے کا۔ اس وقت مادہ پرستی کا دور ہے، لوگوں کو زیادہ مال چاہیے، ہر انسان راتوں رات اپنا نام کمانا چاہتا ہے، اس لیے مال کمانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، اور وہ تمام ذرائع اور وسائل کو اپناتا ہے جو حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ میں کچھ شکلیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس سے معلوم ہوگا کہ سماج اور معاشرے میں حرام کمائی کے کتنے ذریعے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ چوری کا ہے۔ چوری کرنا حرام ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ انسان چوری کرے۔ ہر مذہب میں چوری کرنا گناہ ہے، لیکن ہمارے مذہب میں چوری کے روک تھام کے لیے جو شریعت نے قانون بنائے ہیں وہ تمام مذاہب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے چور پر، لعنت ہے چور پر، ایک انڈا چوراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک رسی چوراتا ہے، دوسرا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ اگر بہت زیادہ مال چوری کیا جائے تب گناہ ہے۔ ایک انڈے کی قیمت کیا ہے؟ 5 روپے 6 روپے، 5 روپے 6 روپے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لعنت ہے چور کے اوپر، ایک انڈا چوراتا ہے اور ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے، پھر ایک رسی چوراتا ہے، دوسرا ہاتھ کاٹ لیا۔ ایک رسی کی قیمت کیا ہے؟ تو مال کم ہو یا زیادہ، مسئلہ یہ نہیں ہے، چوری چوری ہے، چاہے 1 روپے کا ہو چاہے 1 لاکھ کا ہو۔ ہماری شریعت نے چوری کے روک تھام کے لیے جو قانون بنایا ہے، اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور شریعت کا حکم ہے اس کا یہ ہاتھ سرے بازار کاٹا جائے گا، تمام لوگوں کے سامنے کاٹا جائے گا، تاکہ اس چور کو اپنے کیے کی سزا مل جائے اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ چوری کرنا سماج اور معاشرے میں کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لعنت فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے چوری کے ذریعہ ہے حرام کمائی کا، چوری ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں بہت لوگ چوری کرتے ہیں۔ چوری کیوں کرتے ہیں؟ راتوں رات بڑا بننے کا خواب۔ چوری سے حاصل کیا ہوا مال حرام ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ دوسرے نمبر پہ ڈاکہ زنی، چوری سے ذرا اوپر ڈاکہ زنی۔ چور کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے اس کا مال چرا لیتا ہے، رات کے اندھیرے میں چرا لیتا ہے۔ ڈاکو کیا کرتا ہے؟ خنجر کے بل پر، طاقت کے بل پر ٹیم بنایا ہوا ہے، روڑیزم جسے کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے اوپر ظلم کر کے، لوگوں کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے لوگوں کا مال لوٹ لینا۔ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، یہ ہفتہ وصولی، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ چوری چھوٹا جرم تھا، صرف ہاتھ کاٹا گیا،
اگر کوئی ڈاکہ زنی کرتا ہے تو ہماری شریعت کا قانون کیا ہے؟ 4 قانون، 4 سزا اللہ نے بتائی ہے۔ نمبر 1، اس کو اذیت دے کر کے قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ نمبر 3، اس کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائے، یعنی داہنا ہاتھ تو بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ تو داہنا پیر، ہاتھ اور پیر کو مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائے۔ چوتھی سزا کیا ہے؟ اس کو شہر سے نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ اب آپ سوچیں گے کہ 4 سزائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کے جرم کی نوعیت کیا ہے؟ اس کے ڈاکہ زنی کی نوعیت کیا ہے؟ اس نوعیت کے حساب سے قاضی فیصلہ کرے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، یا سولی دینا ہے، یا قتل کرنا ہے، یا شہر بدر کرنا ہے۔ یہ 4 شکلیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، لیکن یہ سب وہاں پر نافذ ہوں گی جہاں پر اسلامی شریعت نافذ ہو، اسلامی ملک ہو، شریعت کا قانون چلتا ہو۔ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چوری کرنا اور ڈاکہ زنی کرنا اور اس سے مال حاصل کرنا حرام ہے، صرف اتنی بات آپ سمجھیں۔ تیسرا طریقہ جو ہے جوا کھیلنا۔ جوا کی آج مختلف شکلیں ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ جوا کھیلتے تھے، آج بھی جوا کھیلتے ہیں، جس کو ہم لاٹری کہتے ہیں اس کی لاٹری لگ گئی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف شکلیں ہیں، جوا کی مختلف شکلیں ہیں۔ لوگ گیم کے ذریعے سے، کھیل کے ذریعے سے جوا کھیلتے ہیں۔ اس کی سب سے آسان شکل جو سماج اور معاشرے میں چلتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی 10 لاکھ روپے کا یا 1 لاکھ روپے کا کوئی سامان رکھتا ہے، 1 لاکھ روپے کی کوئی گاڑی رکھا۔ اب اس کے لیے 15 ٹکٹ دیے اس نے 10-10 ہزار کے، تو کتنے ہو گئے؟ 1,50,000۔ تو 50,000 تو وہ کمپنی والا کما لیا جو گاڑی 1 لاکھ کی دے رہا ہے، اور وہ 15 ٹکٹ میں 1 کی لاٹری لگے گی، یعنی 15 لوگوں سے 10-10 ہزار وصولے جائیں گے، ایک آدمی کو 1 لاکھ کی گاڑی مل جائے گی۔ تو 14 لوگ کیا کریں گے؟ ان کے پیسے چلے گئے۔ لاٹری کی ایک شکل یہ میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو یہ جوا کھیلنا جس میں بہت سارے لوگوں کا مال ایک ہی آدمی کے پاس چلے جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان جوا کھیلتے ہیں، لاٹری کھیلتے ہیں، اور اس کی مختلف شکلیں جو گیم ہیں اور شرط لگاتے ہیں، یہ ہمارے سماج اور معاشرے کے درمیان رائج ہیں، جو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی شکل سودی کاروبار کرنا۔ سودی کاروبار کرنا، اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ سودی کاروبار پہلے زمانے میں کیا کرتا؟ ایک آدمی کو ضرورت ہوتی تھی پیسے کی، کسی مالدار کے پاس جاتا تھا، وہ پیسہ لیتا تھا۔ آج بھی وہ شکل رائج ہے۔ آج ایک غریب آدمی ایک مالدار کے پاس جاتا ہے، بیاج پر پیسے لیتا ہے، سود پر پیسے لیتا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ لیا، جب واپس کرے گا تو اس کو 1,10,000 دینے پڑیں گے۔ وہ 10,000 جو ہے وہ سود ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، اگر میں اس کی شکلوں کو بیان کروں تو میں دوسری بات نہیں کر سکوں گا۔ سود کی جتنی شکلیں ہیں سب حرام ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ سماج اور معاشرے میں یہ سودی کاروبار بڑھتا جا رہا ہے۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر یہ کہوں کہ شاید کوئی گھر ہو، شاید کوئی محلہ ہو جو سود سے پاک ہو۔ میرے بھائیوں، سودی کاروبار کرنا، سود لینا، سود دینا، سود کی لکھائی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب کے سب گناہ میں برابر ہیں، سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اللہ نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اور جو بھی سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ نہیں معلوم تھا، تم نے کیا، معلوم ہو گیا، اب چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمام لوگ سن لیں، سودی کاروبار کرنا، سود لینا، سود دینا حرام ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے فلاں رشتہ دار کا سود معاف کرتا ہوں۔ یعنی اگر تم نے یہ آج سے چھوڑ دیا تو اصل مال تم کو مل جائے گا۔ یعنی 1 لاکھ روپیہ جو تم نے دیا تھا وہ 1 لاکھ آپ لے لیں۔
اگر 1,00,000 کے بعد وہ 10,000 کی لالچ ہے تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے بعد بھی اپنے اعمال سے توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ کر پائیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ سود کی تباہی، سود کی بربادی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چوتھی شکل ہے جو سود کی شکل میں ہمارے درمیان رائج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی 70 گناہ ہیں، 70 سود کے 70 گناہ ہیں۔ اس میں سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے آپ کو جنم دیا، وہ ماں جس نے آپ کو دودھ پلایا، وہ ماں جس نے آپ کے بدن کی مالش کر کے اتنا بڑا کیا۔ سود کا سب سے کمتر گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں سے نکاح کرے۔ تو بڑے گناہوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سود، یہ چوتھی شکل ہے حرام کمائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس بستی میں سودی کاروبار کرنے والے، سود لینے دینے والے اور زناکاری یہ عام ہو جائے تو اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کب اس بستی کے اوپر عذاب بھیج دے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں تو کیا یہ دونوں چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں تیزی کے ساتھ نہیں بڑھ رہی ہیں؟ زناکاری کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی اور عریانیت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ آج شریف آدمی کو باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کہیں گھومنے پھرنے کے لیے کوئی جائے تو لوگ اس کو تعقب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، زناکاری اس قدر عام ہو گئی ہے، سود اس قدر عام ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں اگر یہ دونوں چیزیں عام ہو جائیں تو اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ کہیں یہ جو عذاب کی مختلف شکلیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں انہی ہمارے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ تو سودی کاروبار کرنا، سود لینا دینا، یہ ایک شکل ہے حرام کمائی کی۔ 5ویں شکل، جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال قبضہ کر لینا۔ کبھی کبھی ایک چیز رہتی ہے، ایک سامان رہتا ہے، دعوے دار 2 رہتے ہیں، ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے اور 2 لوگ اس کے دعوے دار، کہتے ہیں قسم کھا لو، قسم کھا سکتے ہو کیا؟ تو کہتا ہاں قسم کھا لیتا ہوں۔ وہ قسم کھا لیتا ہے اور چیز اس کی ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کی نہیں رہتی ہے۔ قسم کھا کر کے آپ نے دوسرے کی چیز کو اپنا لیا، وہ آپ کی نہیں ہوگی۔ ہمارے سماج میں ایسی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک شخص نے کہا کہ یہ زمین میری ہے، دوسرے نے کہا یہ زمین میری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قسم کھا سکتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو وہ دوسرا جو ساتھی تھا اس نے کہا اللہ کے رسول یہ قسم کھا کر میرا مال ہتھیا لے گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ قسم کھا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں تم میرے پاس اپنے مقدمات کو لے کر آتے ہو اور چرب زبانی کی وجہ سے، قادر الکلامی کی وجہ سے، دلائل کی بنیاد پر کوئی شخص مجھ پر غالب آ جاتا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے جائز ہے۔ میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں جو وہ لے کر جا رہا ہے۔ ہمارے نبی بھی اگر کوئی چیز ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، ہماری نہیں ہے تو وہ ہماری نہیں ہو سکتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم نے کورٹ سے فیصلہ کروایا ہے۔ کون سا کورٹ؟ وہاں قیامت کے دن کورٹ لگے گا، ہے مال آپ کا کہ نہیں؟ یہ دنیا داری کا کورٹ جو آپ کے حق میں فیصلہ کر دے آپ کا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا، پڑوسی پڑوسی کا، یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اپنے پیسے کے بلبوتے پر، غریب کے مال پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ قسم کھا کر کے کسی کا مال لے لینا، کورٹ کے ذریعے سے پیسے کے بلبوتے پر کسی کا مال حاصل کر لینا جو ہمارا نہیں ہے وہ حرام ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔
اسی طریقے سے پانچویں شکل ہے تجارت کرتے وقت مال میں کمی بیشی کرنا۔ آپ کوئی چیز دے رہے ہیں، جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ وزن کرنے والی چیز ہے، آپ نے وزن میں کمی کر دی۔ ماپنے والی چیز ہے، آپ نے ماپ میں کمی کر دی۔ تو اس طریقے سے ماپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ حرام ہے۔ آپ نے 100 گرام کسی کا مال مار لیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا پورا مال حرام ہو گیا، پورا مال حرام ہو گیا۔ آپ زمین خریدتے ہیں، کاغذ میں ہے 1200 اسکوائر فٹ، وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو 1100 رہتا ہے، 100 فٹ کم ہو گیا، حرام ہے۔ آپ نے کوئی سامان خریدا، وزن کرنے والی چیز، آپ 1 کلو خرید کر لائے، بعد میں وزن کیا تو وہ 900 گرام ہے، 800 گرام ہے، یہ 200 گرام کہاں گیا؟ سامنے والے نے مار لیا۔ اگر ہم نے کسی کا مال کم کر دیا ہے، مار لیا ہے، تو وہ صرف 200 گرام 100 گرام نہیں، پورا مال ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ تھوڑے فائدے کے لیے اپنے پورے مال کو برباد نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، لیتے ہیں تو بڑھا کے لیتے ہیں، دیتے ہیں تو گھٹا کے دیتے ہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی بیشی 150 گرام کسی کا مار کر کے آپ نے اپنے مال کو حرام کر لیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہوشیار ہیں، میرے بھائیو مال حرام ہو گیا، نہ آپ کی عبادت قبول ہوگی، نہ آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ آپ جنت میں جا سکیں گے میرے بھائیو، اور صدقہ خیرات کریں گے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے ماپ تول میں کمی بیشی کر کے اپنے مال کو حرام نہ کریں۔ 7ویں شکل کیا ہے؟ کاروبار میں دھوکہ دینا۔ کاروبار میں دھوکہ دینا، پرانی چیز نئی کر کے بیچ دینا۔ پرانی چیز آپ نئی کر کے بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کو بتایا جائے کہ یہ چیز پرانی ہے، یہ چیز پرانی ہے لیکن میں نے نئی جیسے کر دیا ہے۔ پرانی چیز کو آپ نے نیا کہہ کر کے بیچ دیا۔ آپ نے راشن بیچتے وقت اس میں کنکر ملا دیے، تو کسی بھی چیز میں ملاوٹ کر دینا، سامنے والے کو دھوکہ دے دینا، باسی چیز کو تازہ کہہ کر کے بیچ دینا، گرم کر کے بیچ دینا، تاکہ اب ہر آدمی ہمارا آپ کا سب کا معاملہ ہے، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں ہمیں گرم ہونا، معمولی ایک سموسہ بھی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، گرم ہے تو لے لیتے ہیں۔ اب وہ گرم تو ہے لیکن ہے کب کا؟ ہے کب کا؟ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ دھوکہ دے کر کے جو کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ دینے کی وجہ سے وہ مال حرام ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گئے، مشہور حدیث ہے، آپ نے دیکھا غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا، دیکھا کہ اندر کا جو غلہ ہے وہ بھیگا ہے، باہر کا جو غلہ ہے وہ سوکھا ہے۔ آپ نے دکاندار کو بلایا، کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ کل بارش ہو گئی تھی اور ذرا غلہ بھیگ گیا تھا، بھیگے ہوئے غلے کو ہم نے نیچے رکھ دیا، سوکھے ہوئے غلے کو ہم نے اوپر رکھ دیا، تاکہ دیکھنے والا سوکھے غلے کے ساتھ بھیگا ہوا غلہ بھی لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ سوکھا غلہ نیچے رکھ دیتا، بھیگا ہوا غلہ اوپر رکھ دیتا، تاکہ دیکھنے والے کو معلوم ہو جاتا، تیرا غلہ بھی سوکھ جاتا۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے کر کے تجارت کرے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ آج ہم تجارت میں کتنا دھوکہ دیتے ہیں، آج ہم سامنے والے کو کتنا بیوقوف بناتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا 2-5 روپے کے لیے ہم دوسروں کو بیوقوف بنا کر کے اپنا حرام مال لے کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں کیوں آ رہی ہیں؟ انہی حرام کمائیوں کی وجہ سے، انہی حرام کمائیوں کی وجہ سے معمولی چیز کے لیے ہم اپنا ایمان عقیدہ کھو دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے 8ویں شکل ہے رشوت لینا۔ رشوت لینا حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام دیا ہے، آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کی مدد کریں۔ سماج اور معاشرے نے آپ کو اس کرسی پر پہنچایا ہے سماج کی خدمت کے لیے۔ جس خدمت کے لیے وہ کرسی آپ کو دی گئی ہے، جب اس کرسی پر پہنچتے ہیں تو سماج اور معاشرے کی خدمت کے لیے ہم آپ کا کام کریں گے، لیکن اتنے پیسے لگیں گے۔ یہ رشوت کیوں لیں گے بھائی؟ سماج نے آپ کو وہاں تک پہنچایا، قوم نے آپ کو وہاں تک پہنچایا، ملک نے آپ کو وہاں تک پہنچایا، اور سماج اور معاشرے اور ملک کی عوام کی بدولت وہاں پہنچنے کے بعد آپ عوام کی جیب پر ڈاکے ڈالنے لگے۔ آپ نے عوام کے پیسے کو اینٹھنے کا ایک نیا طریقہ نکال لیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ جائیے سرکاری افسروں کے پاس، آپ کا معمولی سے معمولی کام بھی اگر کرنا ہو تو بغیر رشوت کے، بغیر پیسہ لیے اور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ رشوت لینا، رشوت دینا حرام ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لینے والا، دینے والا دونوں و جہنم میں جائیں گے۔ البتہ اگر کوئی شخص، ہمارا مال ہے کسی نے قبضہ کر لیا، اب وہ مال ہمیں نکالنا، مال ہمارا ہے، 100% ہمارا مال ہے، لیکن وہ مال نکالنے کے لیے ہمیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ چونکہ ہمارا مال ہے، ہم اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کبھی رشوت دینی پڑتی ہے، مجبوراً، ہم چاہتے نہیں ہیں، لیکن مجبوری میں ہمیں اپنا مال نکالنے کے لیے، اپنے رشتہ دار کو ریلیز کرانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مجبوری میں یہ چیز کبھی جائز ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر کے رشوتوں کا چلن ہو جائے اور لوگ رشوت دینے لگیں اور حلال سمجھ کر کے رشوت دینا شروع کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے کسی رشتہ دار کو کسی نے پکڑ لیا، خواہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اب وہ کہتا ہے اتنا دیں گے تو چھوڑیں گے، اگر آپ دیں گے تو چھوڑے گا، نہیں تو مارے گا، جیل میں ڈالے گا۔ وہ مجبوری ہے ہماری، تو کبھی کبھی مجبوری میں حلال ہو سکتا ہے، لیکن اس کو دلیل بنا لینا، اس کو اپنے لیے ایک جائز طریقہ نکال لینا، یہ غلط ہے۔ حالات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو رشوت لینا، رشوت دینا، یہ حرام کمائی کی ایک شکل ہے۔ 9ویں چیز، حرام چیزوں کا کاروبار کرنا۔ جو چیزیں حرام ہیں اس کا کاروبار کرنا بھی حرام۔ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اب آپ اس کا کاروبار کریں گے تو بھی حرام ہے، وہ زندہ ہو یا اس کا گوشت۔ بہت سارے مالوں میں ہر طرح کے جانور کا گوشت لوگ رکھتے ہیں، حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ حرام مال کا کاروبار، شراب پینا حرام ہے، شراب کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے کتے کا کاروبار کرنا، بلی کا کاروبار کرنا، یا وہ چیزیں جو حرام ہیں جیسے فلمی کیسٹیں بیچنا، جو چیزیں حرام ہیں ان کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زناکاری کے اڈے قائم کرنا، کچھ طوائفوں کو لا کر کے، بہت سارے لوگ، یہ سماج اور معاشرے میں چل رہا ہے، بہت سارے لوگ طوائفوں کو رکھ کر کے ان کی کمائی کھاتے ہیں، تو یہ ساری حرام شکلیں ہیں۔ حرام چیزوں کا کاروبار کرنا حرام ہے، جو حرام ہے اس کا کاروبار بھی کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں شکل جو ہے، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال اکثر اس کے قریبی لوگ کھاتے ہیں۔ کوئی بچہ یتیم ہو گیا، اس کو اپنی کفالت میں کون لیتا ہے؟ اس کا چاچا، اس کا ماموں، اس کا خالو۔ عام طور پر قریبی لوگ یتیم کی کفالت کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کے جوان ہونے کا، بالغ ہونے کا انتظار کریں، بلوغت کے بعد اس کی مال اس کے حوالے کر دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ کفالت کے نام پر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اور شادی کے نام پر، خرچے کے نام پر، تعلیمی فیس کے نام پر، اور اسی طریقے سے دوا اور علاج کے نام پر اس یتیم بچے کا بہت سارا مال بیچ ڈالتے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے نہیں؟ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہو گئی کہ آپ کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں اور اس کے مال میں خرد برد کرتے ہیں، اس کے مال کے ساتھ ساتھ آپ اپنا مال بھی حرام کر رہے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے
کہ سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو یتیم خانے کھولتے ہیں، وہاں پر یتیموں کی کفالت کی جاتی ہے، ان کا کوئی اپنا رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، بلکہ سماج اور معاشرے کے بڑے لوگ مل کر کے ایک یتیم خانہ کھولتے ہیں، لوگ ان کے پاس پیسے لا کر جمع کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے چہرے دیکھ کر کے نہیں، آپ کے کام کو دیکھ کر کے کہ آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، یتیم خانے کے ذمہ دار ہیں، ایک ایک پیسہ امانت ہے، وہ پیسہ یتیموں کے لیے لگنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یتیم خانے کھول کر کے یتیموں کے نام پر وہ پیسہ خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ شکلیں ہیں یتیموں کا مال کھانے کی مختلف شکلیں جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو زمین پر سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وہ سب سے اچھا گھر ہے۔ اور سنو، زمین پر سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کے اوپر ظلم کیا جائے۔ آج لوگ یتیم بچیوں کو غلام سمجھتے ہیں، آج لوگ یتیم بچوں کو غلام سمجھتے ہیں۔ ہماری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ یتیم بچے کے ساتھ جو لوگ گرا ہوا سلوک کرتے ہیں، الامان والحفیظ۔ میرے بھائیوں، ایک تو اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ایک تو اس کے سر سے ماں کی گود چھن گئی، اور آپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے یہ تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یتیموں کو لوگ غلاموں کی طرح رکھتے ہیں، یتیم بچیوں کو نوکرانیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، سن لو، جو لوگ یتیم کا مال ظلم طریقے سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ آپ نے یتیم کا ایک لقمہ کھا لیا، جہنم کا ایک انگارہ آپ نے اپنے پیٹ میں ڈالا۔ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہو، توبہ کر لیں میرے بھائیوں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، دنیا میں آپ نے یتیم کا مال کھایا تو آپ نے انگارہ کھایا، اور قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حرام کمائی کی 11ویں شکل یہ ہے خیانت کرنا۔ آپ کو لوگوں نے کوئی امانت داری دی، آپ کو کوئی عہدہ دیا، کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا، کسی ٹرسٹ کا، کسی ادارے کا آپ کو ذمہ دار بنایا۔ اب سماج اور معاشرے کے لوگ آپ کو چندہ دیتے ہیں، آپ کو نہیں دیتے ہیں، اس ادارے کو چندہ دیتے ہیں، اس تنظیم کو چندہ دیتے ہیں، اس جماعت کو چندہ دیتے ہیں۔ آپ نے اس ادارے کو، اس جماعت کو، اس تنظیم کو اپنی تحویل میں لے کر کے آپ کو اچھا کام کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس جو مال آیا، آپ نے اس میں خیانت کر دی، مال ہڑپ کر جانا دور کی بات ہے۔ کسی ادارے اور تنظیم کے ذمہ دار ہیں آپ، اور آپ کے پاس مال آیا، وہ مال آپ نے کھا لیا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ خیانت کرنا، صرف خیانت کرنا کہ بھئی یہ ادارے کا مال ہے، 2 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، ہم اس کو اپنے کاروبار میں استعمال کر لیتے ہیں، جب ضرورت پڑے گی ہم ادارے کو دے دیں گے۔ آپ نے کس اتھارٹی سے وہ 2 لاکھ روپے استعمال کیا؟ ادارے کے پیسے کو آپ نے کس سے پوچھ کر آپ نے استعمال کیا؟ سماج اور معاشرے کا وہ ادارہ، لوگوں نے اپنی کمائی کا، گاڑھی کمائی کا پیسہ لگا کر کے ادارے کو مضبوط کیا تاکہ ہمارا ادارہ ترقی کرے، ہماری جماعت ترقی کرے، ہماری مسجد ترقی کرے، اور ہماری تنظیم ترقی کرے، ہماری جماعت ترقی کرے۔ سماج اور معاشرے کا خون چوسنے والے، یہ حرام کمائی ہے، یہ حرام کمائی ہے۔ پورا کھا لینا تو دور کی بات ہے، صرف امانت میں خیانت کر دینا، ہمارے پاس ہے ہم استعمال کر لیتے ہیں، بعد میں دے دیں گے، امانت میں خیانت ہے۔ یہ خیانت کرنے کی وجہ سے وہ کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو میں کوئی ذمہ داری دوں اور وہ شخص اس میں خیانت کرے، چاہے وہ ایک سوئی ہی کیوں نہ ہو، ایک سوئی، ایک رسی ہی کیوں نہ ہو، وہ قیامت کے دن وہ سوئی اور رسی لے کر کے حاضر ہوگا، سوئی اور رسی لے کر کے حاضر ہوگا۔
امانت میں خیانت ہرگز نہ کریں۔ یہ شکلیں ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے متعلق فرمایا، آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو چاہیے کہ وقت پر اس کا قرض ادا کر دیں۔ آپ نے لینے کے وقت وعدہ کیا کہ ہم آپ کو فلاں وقت یہ قرض دے دیں گے، لیکن آپ کے دل میں ہے کہ دینا تو ہے نہیں۔ آپ نے قرض لیا، نہ لوٹانے کے ارادے سے لیا، تو یہ مال آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے وقت اس کی نیت ہے کہ وہ ضرور لوٹائے گا، تو اللہ تعالیٰ لوٹانے کے راستے نکال دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت ہے کہ لوٹانا تو ہے نہیں، اس لیے اس کے لیے راستے بھی نہیں نکلتے۔ آج ہمارے درمیان جو بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھئی قرض تو لے لیا ہوں لیکن ادا کرنے کی کوئی شکل نہیں نظر، پہلے سے نیت خراب رہتی۔ نیت، ہمارے نبی نے فرمایا نیت خراب ہے تو شکل نہیں نکلتی ہے۔ قرض لینا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے بوجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں کے بوجھ سے اور قرض کے بوجھ سے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی کمائی کو پاک کریں۔ اگر ہم انہی کسی شکل میں گرفتار ہیں تو آج ہی توبہ کر لیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ حرام سب حرام ہی ہے تو کمائیں گے کیسے۔ حرام کی صرف 12 شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کے علاوہ بھی کچھ شکلیں ہیں جو آپ پوچھ سکتے ہیں، بعد میں مل سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی شکلیں جو ہیں وہ تو حلال ہی ہیں۔ اب حلال کی کتنی شکلیں ہیں اور حلال کے کتنے فوائد ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام کمائی سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے۔ اللہ حلال کے دروازے کھول دے، قرض کے بوجھ سے اللہ ہم سب کو پناہ دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نجات دے۔ میرے بھائیوں، قرض لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی مجبوری ہو۔ آج لوگ فیشن کے لیے قرض لیتے ہیں، آج لوگ اپنا ایٹیکیٹ ظاہر کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، کبھی مجبوری میں کوئی قرض لیتا تھا۔ یہ مختلف شکلیں ہیں جو حرام کمائی کی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شکلوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔